ناظرین و سامعین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے زندگی گزارنے کے جو جاں فضا، روح افزا اور جو حیات آفریں اصول عطا کیے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ اگر اس پہ کوئی بھی انسان عمل کر لے گا تو اس کی زندگی میں خیر اور خوبصورتی نظر آئے گی۔ ہم عموماً ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کریم سے یا اللہ یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے۔ ہر خیر اور نعمت اللہ سے طلب کیجئے، ضرور کیجئے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں جس میں رسول اللہ علیہ السلام نے کچھ ایسی چیزیں جن سے پناہ مانگی ہے۔ عموماً تو ہم یہ احادیث ذکر کرتے نا کہ ہمیں یا اللہ یہ دے دے، وہ عطا کر دے، وہ مل جائے دنیا میں آخرت میں، وہ بھی درست ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی جن سے نبی پاک نے پناہ مانگی ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ترمذی کی حدیث نمبر 3482، فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھیے جس سے رسول اللہ پناہ مانگ رہے ہیں اس کا امپیکٹ کتنا عظیم ہوگا کہ ان چیزوں سے بچنا ہر اہل ایمان کے لیے واجب ہے۔ پہلی بات آپ نے فرمایا کہ من قلب لا تخشعوا، کہ یا اللہ کریم میں ایسے دل سے، قلب سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں خشیت نہ ہو۔ خشیت کیا ہے؟ اللہ کا خوف، عاجزی، اللہ کی بندگی۔ یعنی ایک بندہ زندگی میں اس کی زندگی سے اگر خوف خدا، خشیت نکال دی جائے تو وہ ایک کہہ لیجئے تکبر و رعونت اور نخوت کا پیکر بن کے رہ جاتا ہے۔ آپ معاشرے میں گھوم پھر کے دیکھ لیجئے، وہ لوگ جن کے قلوب خشیت سے مزین ہیں اور وہ لوگ جن کے قلوب خشیت سے محروم ہیں، ان کی زندگی اور مقاصد حیات میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو پہلی پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ دل ہو اس میں خشیت ہو، یعنی میں ایسے دل سے مولا تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں خشیت نہ ہو، یعنی خشیت ہونی چاہیے۔ اور دوسری آپ نے کہا، فرمایا وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، یا اللہ میں اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو سماعت نہ کی جائے۔ کون سی ایسی دعا ہے جو اللہ نہیں سنتا؟ اللہ تو سب کی سنتا ہے، مراد کیا ہے؟ جو قبول نہ ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک دعا ہے جو قبول نہیں ہوتی۔ کس کی قبول نہیں ہوتی؟ جو رزق حرام کھاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے معروف صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں دعا کیجئے کہ اللہ میری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا اے سعد، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا اللہ قبول کرے تو رزق حلال کھایا کرو۔ پتہ چلا قبولیت دعا کی بنیادی شرط عقل حلال ہے اور رزق حرام سے بچنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں ایسی دعا جو قبول نہ ہو، جو سنی نہ جائے، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور تیسری بات، ایسا نفس جو سیر ہی نہ ہو، یعنی پیٹ بھرتا ہی نہیں، بھوک مٹتی نہیں، خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیے اپنے ارد و گرد وہ لوگ جو حل من مزید کہ اربوں روپیہ کما کر بھی ان کی ہوس نہیں مٹتی، ان کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ وہ کھانی تو میرے دوستوں 1 2 3 4 روٹیاں ہی ہوتی، لیکن اربوں ڈالر کما کر پھر بھی ان کے پوری حیات کرپشن اور ہیرا پھیری میں انوالو نظر آتی ہے، ان کی بھوک نہیں مٹتی۔ سچ فرمایا تھا نبی کریم علیہ السلام نے کہ 2 بھوکے کبھی سیر ہوتے ہی نہیں، ایک طالب دنیا اور ایک طالب علم، کہ وہ چاہتے مزید مل جائے۔ جو طالب علم ہوتا ہے وہ مزید چاہتا ہے کہ مجھے مزید علم حاصل ہو، مزید ہو، اور طالب دنیا یعنی دنیا کا بھوکا وہ شخص جو حرص و ہوس کا غلام ہے، اس کی بھوک مٹتی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایسے نفس سے پناہ مانگی ہے جو سیر ہوتا ہی نہیں، جس کی بھوک مٹتی نہیں۔ اور چوتھی بات آپ نے پناہ مانگی ہے وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، کہ ایسا علم جو فائدہ نہ دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علم کا فائدہ
دو طرح سے ہے، ایک تو انفرادی ہے اور ایک اجتماعی ہے۔ انفرادی میں آگے دو پہلو ہیں، ایک ہے دنیا میں فائدہ اور ایک ہے آخرت میں۔ ہم سوچیں کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے، ہم نے اس کے ذریعے اپنی دنیا تو بنا لی ہے، کیا ہماری آخرت بھی اس سے بن رہی ہے؟ کیا اللہ بھی اس سے راضی ہو رہے ہیں؟ اللہ کا رسول بھی اس سے راضی ہو رہا ہے؟ تو اس پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ وہ علم حقیقی معنوں میں وہی نفع بخش ہے جس سے ہماری دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو، اور دنیا میں ہماری ذات کو بھی فائدہ ہو، اور ہم سے جو لوگ منسلک ہیں، جو معاشرہ ہے، ان کو بھی فائدہ ہو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بڑی مشہور حدیث، آپ نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ایک چیز نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، دوسری چیز صدقہ جاریہ، اور تیسری نافع علم۔ آپ نے مدرسہ بنایا، آپ نے اسٹوڈنٹس تیار کیے، آپ نے کتابیں دی، لٹریچر دیا، یہ لیکچرز کے ذریعے آپ چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں؟ آپ کا ورثہ کیا ہے؟ اس میں جو نافع علم ہے وہ آپ کو قبر و حشر میں بھی فائدہ دے گا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، چار چیزیں جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، ہمیں بھی اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پہلی بات، ایسا دل جس میں خشیت نہ ہو۔ دوسری بات، ایسی دعا جو سنی نہ جائے۔ تیسری، ایسا نفس جو سیر ہی نہیں ہوتا۔ اور چوتھا، وہ علم جس سے کوئی نفع نہ حاصل کیا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان چار چیزوں سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔